بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 28ویں حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنی مسند میں اس کو نقل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حرام غذا سے، حرام مال سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو استعمال کریں اور حرام سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ جب اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو حکم یہ دیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا ہے، حلال چیزیں کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، تو پھر ایک ایمان والے کی، عام مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، استعمال کرنے میں وہ چیزیں استعمال کرے، وہ چیزیں کھائے، وہ چیزیں پہنے اوڑھے جو حلال ہوں، پاکیزہ ہوں، حرام سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتا رہے۔ کیونکہ آدمی جب حرام کھا لیتا ہے تو پھر اچھے اور برے کی، حق اور باطل کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی۔ حرام استعمال کرتا ہے تو بے برکتی آ رہی ہے، نحوست ہے، نقصان ہے۔ حرام استعمال کر رہا ہے تو آدمی گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے۔ حرام استعمال کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں نافرمانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، دنیا کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ حرام کے یہ نقصانات ہیں، اس کے ظاہری نقصانات بھی ہیں، باطنی نقصانات بھی۔ باطنی نقصان کے بارے میں، اخروی نقصان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام، مسلم شریف کی روایت ہے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوڑا سا تفصیل سے بیان فرمایا، ایک آدمی بہت پریشان ہے، اس کے کپڑے پراگندہ گئے، بال بکھرے ہوئے گئے، وہ دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری دعا کو سن لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے۔ جب وہ ساری چیزیں حرام کی استعمال کر رہا ہے، اس کی دعا کو بھی اللہ پاک قبول نہیں کرے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حرام مال سے کیا جانے والا صدقہ بھی اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ حرام کی ایسی قباحت بیان کی گئی، ایسی برائی بیان کی گئی۔ یہ جو روایت ہم نے سنی ہے، اس روایت میں بھی یہی بات ہے کہ جو گوشت، جو جسم حرام غذا سے، حرام مال سے نشوونما پاتا ہے، جس کی گروتھ ہی حرام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جو حرام کھا کر بڑا ہو رہا ہے، حرام پی کر بڑا ہو رہا ہے، جس کا لباس حرام ہے، جس کا کھانا پینا حرام ہے، جس انسان کی نشوونما، پرورش حرام مال سے، حرام غذا سے، حرام لباس سے ہوئی ہو، وہ تو جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فالنار اولیٰ بہ،
دوزخ کا وہ گوشت، وہ جسم، حرام مال سے پرورش پانے والا جو جسم ہے، جو گوشت ہے، وہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم کمانے میں حلال چیزوں کو، حلال پاکیزہ چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کی، جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی استعمال کرنے میں بھی حلال کا لحاظ کیا جائے۔ آدمی کو کمانا بھی حلال طریقوں سے، جائز طریقوں سے، پاکیزہ طریقوں سے، اور خرچ کرنا بھی ہے حلال اور پاکیزہ جگہوں پر۔ سوال جو کل قیامت کے دن مال کے بارے میں ہوگا، 2 سوال ہوں گے، خاص سوال۔ کل قیامت کے روز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر انسان کے اپنے قدم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹیں گے۔ ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا مال، کہاں خرچ کیا۔ ایک ایمان والا کمانے میں بھی پابند ہے، خرچ کرنے میں بھی پابند ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے کمانا ہے تو میں نہ حرام دیکھوں نہ حلال دیکھوں، نہ جائز دیکھوں نہ ناجائز دیکھوں، نہ سود دیکھوں نہ رشوت دیکھوں، یہ بھی نہیں۔ جائز اور حلال طریقوں سے کمانا ہے اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہے خرچ کر لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حرام مال سے پرورش ہوگی تو اس جسم کو دوزخ میں جانا پڑے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔